بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑوا سچ کے ساتھ میں ہوں طارق بشیر۔ ناظرین، ہم نے گجرات میں محکمہ صحت کے حوالے سے بالخصوص عزیز پٹی اسپتال اور سی او ایجوکیشن، سی او ہیلتھ کے حوالے سے پروگرام نمبر 37 ایک اسپیشل کیا تھا، ان کی کرپشن کے حوالے سے کیا تھا، اور یہ بھی اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ سی ای او ہیلتھ جو ہیں ڈاکٹر زاہد، یہ ایک جونیئر ڈاکٹر ہیں، ان سے سینئر ڈاکٹر کافی بیٹھے ہوئے ہیں گجرات میں جو سی ای او کے حقدار ہیں، مگر یہ سفارش کی وجہ سے یا اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے سی ای او بن گئے تھے۔ اس پر گورنمنٹ نے ایکشن لیا، چیک کیا، اور انہوں نے ان کو اس سیٹ سے ہٹا دیا ہے۔ اب جو انہوں نے نیا سی ای او ڈاکٹر ذاکر رانا صاحب بنائے ہیں، وہ بھی جونیئر ہیں، میڈیکل افسر ہیں، وہ بھی اسپیشلسٹ نہیں ہیں، ان سے بھی سینئر ڈاکٹر گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہے۔ ویسے بھی کرونا کا ماحول ہے، دنیا پریشان ہے، گجرات میں بھی کافی کرونا ہے، کافی لوگ اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اور کافی لوگ بیمار ہیں، تو اس لیے صحت کے حوالے سے تو ہمیں ذرا بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صحت کے حوالے سے سب سے سینئر ڈاکٹر اور سب سے زیادہ کمپیٹنٹ، ذمہ دار اور سب سے زیادہ سینئر جو ڈاکٹر ہے اس کو سی او بنانا چاہیے تھا، تاکہ گجرات میں وہ ان امراض پر کنٹرول کرتا۔ آج اسی والے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ گجرات کے سینئر صحافی ڈاکٹر عرفان مغل موجود ہیں، ان کا بھی کافی تجربہ ہے اس شعبے میں، اس شعبے کے ساتھ اٹیچ بھی رہے ہیں، ویسے بھی یہ ریسرچ کرتے ہیں، ان کا پسندیدہ شعبہ ہے جو ہیلتھ ہے، تو اس والے سے ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو چکر چل رہا ہے یہ کیا ہے، گجرات میں کیا ہو رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا ہے جو ڈاکٹر صاحب کے متعلق، ڈاکٹر زاہد صاحب کے متعلق، کہ وہ جونیئر ڈاکٹر ہیں اور ان سے سینئر گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں، اس کے بعد اور بھی ایسے سینئر ڈاکٹر ہیں جو بیٹھے ہیں، لیکن ان کی سفارش کی وجہ سے یا اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کو سی ای او ہیلتھ بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب، آپ نے اپنے ابتدائی اور انیشیٹو جو پوائنٹ اٹھائے ہیں آپ نے، وہ اسی میں آپ نے کافی زیادہ جو گنجل تھے وہ کھول دی ہیں، جو گرہ لگی ہوئی تھی وہ بھی کھول دی ہیں۔ میں تھوڑا سا اب اس کو، وہ آپ کے جو ڈوری ہے، جس ڈوری کے ساتھ یہ نشستیں جو چینج کی جاتی ہیں اور جو پپیٹ ہیں، کٹ پتلیاں ہیں، ان کو اپنی مرضی کے ساتھ جو جس کے ہاتھ میں ڈور ہوتی ہے وہ گھماتا ہے اور ہلاتا ہے اور اپنی مرضی سے چلاتا ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں۔ تو بٹ صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو ماحول چل رہا ہے وہ کرونا پیراڈائمک ڈیزیز ہے، جو وبائی مرض ہے، ایپیڈیمکس۔ یہ وبا کے ذریعے آپ نے دیکھا اس نے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور کئی لوگ اس کا شکار ہوئے اور لقمہ اجل ہوئے۔ اور اسی طرح پہلے بھی اسپائنش فلو اور اس طرح کے پروگرام کر چکے ہیں کہ یورپی یونین میں یہ انفلوئنزا کے نام سے، اسپائنش فلو کے نام سے یہ بیماری پھیلی تھی، اور ان کا بھی تقریباً 1 کروڑ سے زائد اس سے بندے متاثر ہوئے تھے۔ اور اسی طرح ابھی بھی یہ کرونا آ گیا ہے۔ کرونا سے آپ کو پتہ، چند سال پہلے ایک بیماری اور بھی چل رہی تھی جس کو ڈینگی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ موقع کے مطابق وہ بھی اپنا اثر رکھتا ہے، اثر ڈالتا ہے، اور اس سے بھی کافی زیادہ مورٹیلٹی ریشو جو ہے شرح مواد کی بڑھی ہے، اور اس سے بھی کافی لوگ بیمار بھی ہوئے ہیں اور اس کا شکار بھی ہوئے ہیں۔ ابھی ڈینگی سے ہمارا، یعنی کہ ہم نکلے نہیں تھے، کرونا آ گیا۔ کرونا سے بھی پہلے تو اس کو مذاق شغل سمجھا ہوا تھا، اب جیسے لوگوں کی شرح مواد اس سے بڑھی تو پھر تھوڑا سا لوگوں نے سیریس لیا۔ اب اس طرح کے سرکمسٹانسز جو چل رہے ہیں، ان کے لیے ہر گورنمنٹ نے اس کا اپنے بجٹ میں بھی کرونا وار اور ڈینگی وار کے ساتھ لڑنے کے لیے کچھ پیسے مختص کیے ہیں، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جہاں کچھ ٹیکنیکل ضرورت ہوتی ہے یا میڈیکل ضرورت ہے، اس کے لیے ایک اسپیسیفک نظام چاہیے، ایک لیڈر چاہیے جو لیڈ کرے ہیلتھ کو اور اویئرنیس دے اور لوگوں کا تحفظ اور حفظان صحت کا ذمہ دار ہو۔ اور وہ بندہ ایسا ہونا چاہیے جس میں ایڈمنسٹریٹو کوالٹی اور جو چل رہے ہیں سرکمسٹانسز ان کو فیس کرنے اور مقابلہ کرنے کی اس میں
اہلیت بھی ہونی چاہیے. تو میرے خیال سے سی او ہیلتھ ڈاکٹر زید تنویر صاحب بڑے اچھے اور قابل افیسر تھے، لیکن ایڈمنسٹریٹو ہونا، پرائمری یا سیکنڈری ہیلتھ کو ڈیل کرنا، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اور فزیشین کے طور پہ کام کرنا، سرجری کے طور پہ کام کرنا، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ایک علیحدہ فیلڈ ہے. یہ سارے نظام کو بی ایچ یو، آر ایچ سی اور وبائی امراض ہیں ان کو روک تھام کے لیے کچھ پلان کرنا، یہ اس کے لیے ایک اسپیسیفک بندہ سی او ہونا ضروری ہے. تو سی او ہیلتھ تنویر صاحب تھے، ان کا میڈیکل پبلک ہیلتھ جو ایک اسپیسیفک ڈپلوما ہوتا ہے اس کے لیے، ایڈمنسٹریٹو سیٹ کے لیے، وہ انہوں نے نہیں کیا تھا. سیاست اور پیسے کی زور پہ وہ پھر بھی کافی ٹنور اپنا کاٹ چکے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے کرپشن تو کافی زیادہ یعنی اس کو عروج ملا، لیکن جو بیماریاں یا جو اور مسائل تھے عوام کے، ان میں کمی بیشی نظر نہیں آئی. تو ابھی ان کو ٹرانسفر کیا لاہور میں، تو لاہور میں ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور کسی سیٹ پہ یا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس سیٹ پہ ان کو لگا دیا جائے. لیکن گجرات کیونکہ پتہ ہے آپ کو سینسیٹیو ہے علاقہ ہے کرونا اور ڈینگی کے لحاظ سے، ابھی ڈینگی کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے، کرونا اپنی پھر پیک پکڑنے والا ہے. تو اس لحاظ سے ڈاکٹر ذاکر جو ابھی آئے ہیں وہ کافی جونیئر ہیں، اور ان کی بھی میڈیکل پبلک ہیلتھ میں وہ جو ڈپلوما ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس. تو میں کہتا ہوں کہ مکھی پہ مکھی نہیں مارنی چاہیے. اگر اتنا زیادہ آپ نے سٹیپ لیا ہے، ایک خاص سٹیپ لیا ہے، تو پھر اس سٹیپ کو میرے خیال سے، میرا اوپینین ہے کہ پراپر جو اس چیز کو سمجھتا ہے اس کو آگے لانا چاہیے، تاکہ ہیلتھ کے معاملات کو اچھے انداز سے ڈیل کر سکے. تو میری نظر میں ڈاکٹر ایاز ناصر صاحب ہیں کہ میرے کوئی دوست یا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، صرف اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں ان کو جانتا ہوں. میں آبزرور تھا عزیز پٹی ہاسپٹل میں 2011 سے 2013 میں، تو ایم او ایچ کر رہا تھا یو اے کے لیے، وہ تیاری تھی وہ اس کے لیے. تو میں ان کو اس وقت کا جانتا ہوں، یہ سرجری میں یہ وہ جب یہ ایڈمنسٹریٹو ہیلتھ میں آئے تو اس وقت انہوں نے اپنا بڑی محنت اور اسٹرگل کی ہے، اور انہوں نے ایک اسپیسیفک جو ایپیڈیمک ڈیزیز ہے اس کی ایک پوری ایک ڈگری لی ہے، ڈپلوما کیا ہے 2 سال کا یورپی یونین کے ساتھ. تو یورپی یونین کیونکہ پہلے ہی اس سے متاثر تھی، پتہ ہے آپ کو، ہم اس کا پروگرام کر چکے ہیں، اسپائنل فلو اور اس طرح ادھر کافی زیادہ ایڈز اور اس طرح کی کافی زیادہ بیماریاں پھیلی ہیں، اور جو وبائی مرض تھے، پیراڈیمکس تھے. تو اس وجہ سے ان کے پاس جو نالج ہے وہ ہمارے پاس تو ہو نہیں سکتا. اور ایڈمنسٹریٹو ڈگری جو ہوتی ہے نا پبلک میڈیکل پبلک ہیلتھ کی، وہ بھی انہوں نے کی ہے. اب حالات چونکہ وبائی مرض کے ہیں، کرونا اور ڈینگی کی جو جنگ ہے گجرات کا، اس کا سامنا ہے، تو کافی ہم متاثرہ، پتہ ہے اب ریڈ زون بنا ہوا تھا گجرات. تو اس لحاظ سے ان کے پاس ایک ڈینگی، اور یہ بھی میں ساتھ ایڈ کرتا جاؤں کہ ڈینگی کے لیے جو انچارج تھے ڈسٹرکٹ کے اسلام آباد سے، وفاق سے یہ اسپیسیفک کورس کر کے آئے تھے ڈینگی کا، وہ بھی ڈاکٹر ایاز ناصر صاحب نے ہی گجرات میں کیا ہے. وبائی مرض کا جو کورس ہے 2 سالہ، وہ بھی ڈاکٹر ایاز ناصر نے کیا ہے. اب یہ 2 امراض ہیں، ان کو شکست دینے کے لیے آپ کو پتا پھر کمپیٹیٹیو بندہ وہی بنتا ہے جو اس کو سیکھے، سمجھے اور جانتا ہو. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ایاز ناصر مکمل طور پہ اس سیٹ کے اہل ہیں، کیونکہ ہم نے صرف اپنے پیسے ہی نہیں بچانا یا اپنے تعلقات کو نہیں دیکھنا، ہم نے حالات کو دیکھنا ہے. اور حالات اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پراپر بندہ وہ لائیں جو اس کو لیڈ کر سکے اور گجرات کو اچھے انداز اور احسن انداز سے ہیلتھ کے پرابلم جو ہے وہ سالو کر سکے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈینگی اور کرونا اس وبائی امراض سے بچا جا سکے اور بہتر پلان کیا جا سکے تو پھر وہ سینئر بھی ہیں اور ایم پی ایچ بھی ہیں اور ایپیڈیمیولوجی انہوں نے وبائی مرض میں ڈگری لی ہوئی ہے یورپی یونین سے. اس طرح کے معاملات میں انہوں نے کافی زیادہ سیمینار بھی اٹینڈ کیے ہیں.
یعنی گجرات میں اگر کوئی سی او ہیلتھ کی سیٹ کا میرے خیال سے اہل ہے تو وہ ڈاکٹر لحاظ صاحب ہیں. ان کا تجربہ بھی وسیع ہے اور وہ ان کی کرپشن کا کوئی ریکارڈ نہیں. پر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کرپٹ عناصر کے خلاف جہاد کرتے رہے ہیں اور وہ ان کے پاس ایسا کوئی. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی تفصیلی گفتگو کی سنی ہے، تو میں بھی ارباب اختیار سے یہ گزارش کروں گا کہ گجرات میں چونکہ کرونا کے حوالے سے، ڈینگی کے حوالے سے اسپیشل حالات ہیں. پورے پنجاب میں اگر 4-5 شہر نکالے جائیں کرونا کے حوالے سے تو گجرات بھی ان ٹاپ 5 میں آتا ہے. اس لیے یہاں سی ای او ہیلتھ جو ہے وہ کمپیٹنٹ بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، سینئر بھی ہو. سب سے بڑی بات کہ متحرک شخص ہونا چاہیے کہ جو کام کو کرے اور پوری ٹیم کو ساتھ لے کے جائے اور ہیلتھ کے حوالے سے ایک یادگار کام کرے کہ دنیا اس کو یاد رکھے. اپنے میزبان طارق بشیر بٹ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.